سورۃ الانعام سورت شروع ہو رہی ہے اور اس کی پہلی آیت نمبر 1، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کا بےحد احسان و فضل ہوا کہ ہم نے سورۃ المائدہ مکمل کی، اور آج سے سورۃ الانعام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم جو فجر کے بعد قرآن پاک کے ترجمہ کی نسبت سے بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے، ایک مضمون جان لے، یہ تمہارے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے، اس کا مفہوم سمجھ لے، چاہے اس پر تم سے عمل نہ ہو سکے، پھر بھی یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز سے افضل ہے، نفل سے افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ قرآن پاک ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، جو سراپا نور ہے اور زندگی کی تاریکیوں میں سب سے زیادہ صراط مستقیم پر چلانے والا اور راستے کو روشن کرنے والا ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ انعام کا لفظ یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے نعمن۔ اس کے معنی آتے ہیں چوپایا، جانور۔ اور اس صورت میں 15ویں 16ویں رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ جانوروں کے احکام ذکر فرمائے، حلال و حرام کے۔ اس نسبت سے پوری صورت کا نام سورۃ الانعام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی 165 آیتیں اور اس میں 20 رکوعات ہیں۔ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 لکھا گیا ہے۔ 89 مکی صورت ہے، اور جس طریقے سے مکی صورتوں کے اندر بیشتر مضمون توحید، اثبات رسالت اور بعث بعد الموت، یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ تینوں مضامین ہیں، لیکن توحید اور دعوت توحید اور توحید کے لیے دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، اس کی خوب وضاحت ہے، اور اس کو بار بار اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ پوری صورت جو اتری ہے عجیب شان کے ساتھ اتری ہے۔
ذہن میں رکھیں صرف 6 آیتوں کے علاوہ پوری صورت یکبارگی اتری ہے بیک وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شان سے اتری ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمین پر اس صورت کے ساتھ اترے ہیں، اور سب کی زبانوں پر یہی تسبیح تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آسمان و زمین میں اللہ کی تسبیح کا ایک ہنگامہ سا تھا۔ اس شان کے ساتھ یہ صورت اتری ہے۔ فضیلت بھی آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے ہر آیت کے بدلے اللہ جل شانہ ایک فرشتہ کو متعین کرتے ہیں جو شب و روز پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا بنائے۔ بہت سارے اچھے نیک سمجھدار لوگ ملتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر بہت سارے اعمال، تسبیحات، ذکر اذکار بہت ہوتی ہیں، تلاوت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ تلاوت ایک مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ جل شانہ نے شمار فرمائی ہے کہ ہمارے نبی تو ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ جل شانہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ایک مستقل فریضہ شمار کیا۔ قرب الہی حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ یہ تلاوت قرآن ہے، آسان ترین۔ ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، بہت ہی عالی شان اپنے وقت کے امام تھے۔ انہوں نے خواب کے اندر اللہ جل شانہ کی 99 مرتبہ زیارت کی ہے، ایک کم 100 مرتبہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا اللہ جل شانہ سے کہ یا اللہ، آپ تک پہنچنے کا، آپ کا قرب حاصل کرنے کا آسان ترین، سہل ترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت۔ چونکہ امام تھے وقت کے، فوراً پوچھنے لگے کہ یا اللہ، مع فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھیں تو آپ تک پہنچیں گے، یہ بغیر سمجھے تلاوت کریں پھر بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مع فہمن او بلا فہمن، چاہے سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے صرف تلاوت ہی کرو، یہ ایسا ذریعہ ہے کہ سب سے آسان ترین ذریعہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ہے۔ شرط یہی ہے بھائی کہ تلاوت بھی واقعی تلاوت ہو۔ اکثر و بیشتر لوگ تلاوت کے دوران خیال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے تلاوت کے دوران، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب آدمی کوئی اپنے بڑے سے بات کرے لیکن ادھر ادھر متوجہ ہو تو بڑے کو غصہ آ جایا کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ تو بات مجھ سے کر رہا ہے، تیری توجہ جو ہے موبائل کے اندر ہے۔ کل ایک بات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو گفتگو کے دوران اپنے انگوٹھی کے چھلے کو ہلاتے رہو، اس سے منع فرمائی، حدیث آئی سامنے۔ اس پر مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک جملہ لکھا، قریبی بیان تھا ان کا، فرما رہے ہیں آج کل کا موبائل بھی اسی میں شامل ہے کہ جب کسی بڑے سے گفتگو کر رہے ہو تو موبائل کی جانب توجہ نہ دو، یہ نہیں کہ کان ادھر لگائے ہوئے ادھر سے ٹک 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 یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں سے گفتگو کا طریقہ سکھلایا کہ اگر تمہارے انگلی میں چھلا ہے، انگوٹھی ہے، تو اس کو حرکت نہ دو۔ معلوم ہوا کہ جب کسی بڑے سے بات کرنا ہو تو ہمتاً مشغول ہو کر کے اس کی جانب توجہ ہو، ایسا نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ۔ ہماری تلاوت کیا ہے؟ بس ایسے ہی ہے، اللہ کی جانب متوجہ نہیں۔ خیر ہمیں ترجمہ تو آتا نہیں، مفہوم تو آتا نہیں، کم سے کم تلاوت کے آداب تو ملحوظ خاطر ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، ایسا کلام ہے
اللہ خود فرماتے ہیں کسی پہاڑ پر ہم اتارتے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور ہم تلاوت کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہے. اسی طرح تلاوت کے دوران حروف کی ادائیگی، صحیح تلاوت. دیکھ لو ہر چیز کے اندر ترقی ہو گئی، ہونے گئی ترقی. کیوں جی یہ سب ترقی نہیں ہو گئی؟ کپڑے ہمارے پہلے سے کتنے اچھے ہو گئے. پہلے 2 جوڑے ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ الماری بھری ہوئی ہے. کھانا پینا اللہ کی پناہ، کھانا پینا کتنا اعلیٰ ہو گیا. ایک سے بڑھ کر ایک شوارما اور پتہ نہیں کیا نام ہی مجھے نہیں آتا، کیسی کیسی قسمیں تیار ہو گئیں. مکانات دیکھ لو، یہ مسجد ہی دیکھ لو. پرانی مسجد کیسی تھی؟ ساری مسجدیں ایسی ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ ٹائلیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ، ہر چیز میں ترقی. لیکن افسوس نہ ہماری تلاوت اچھی ہوئی، نہ ہماری نماز اچھی ہوئی. نماز ہماری وہی ہے جو پرائمری میں استادوں نے اسکول کے اندر ہمیں سکھائی تھی، اور تلاوت بھی وہی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. ہم نے سوچا ہی نہیں، کوشش نہیں کی. ایسی تلاوت نہ ہو، توجہ والی تلاوت ہو، تو واقعی اللہ جل شانہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے سہل ترین، آسان ترین ذریعہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. ضمنی طور پر ساری باتیں آ گئیں. سورۃ الانعام کا اہم مضمون جو ہے نا وہ توحید ہی ہے. توحید، اللہ ایک ہیں معبود، چونکہ اکیلے وہ خالق ہیں، اور جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا. جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی. پہلی آیت کے اندر یہی سمجھایا، اور پوری سورت کے اندر یہی مضمون مختلف انداز میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں. ہمارے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ جل شانہ نے عیسائیت کو توحید کی تبلیغ دی تھی، اور عیسائیت کا کچا چٹھا کھول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کا حلوایا تھا کہ انی عبداللہ و رسولہ. اور روز محشر بھی سوال ہوگا، کیوں جی آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. وہ عاجزی انکساری کے ساتھ، خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے کیا جواب دیں گے، اس کا تذکرہ. ہمارے کچھ مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس صورت کے اندر دعوت توحید ہے مجوس کو. مجوسی، پارسی، فارسی، اس دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ تھا. کسریٰ ایران جن کا بادشاہ تھا، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کے اندر خیر و شر کے خالق الگ الگ ہیں. چنانچہ وہ کہا کرتے تھے خالق خیر یزدان، اور خالق شر اہرمن. یہ 2 خدا مانتے تھے، اہرمن، یزدان. اللہ میاں نے پوری صورت کے اندر ان کو توحید کی دعوت دی ہے، اور پہلی آیت کے اندر فرما دیا کہ یاد رکھو تاریکیوں کے خالق بھی وہی ہیں، اور روشنی اور نور کے خالق بھی وہی ہیں. تمہارا یہ کہنا ہے کہ اچھائیوں کا خالق کوئی اور خدا ہے، اور یہ کہنا کہ برائیوں کا خالق کوئی اور خدا ہے، یہ سراسر شرک اور سراسر بدعقیدگی ہے. پہلی آیت کے اندر ہی چنانچہ مضمون یہی ہے، وجعل الظلمات والنور. ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. توحید کی دعوت ہے. تمام تعریفیں، حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں کی اور زمین کی. وجعل الظلمات والنور، اور جنہوں نے بنایا تاریکیوں کو اور نور کو. ثم الذین کفروا، پھر کافر لوگ، بربہم یعدلون، اپنے پروردگار کے برابر، اپنے پروردگار کے ساتھ برابر کیے دیتے ہیں. یعنی چیزوں کو، شکلوں کو. کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو لے کر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا گیا ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں. آج بھی 3 کروڑ سے زائد بت ہندوستان کے اندر پوجے جاتے ہیں. 3 کروڑ. 1 کروڑ جو ہوتا ہے وہ 100 لاکھ کا ہوتا ہے. اتنے بت ہیں.
اللہ میاں نے سمجھایا کہ دیکھو خالق تو وہ ہیں، کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، اجسام اور اعراض۔ اجسام وہ چیزیں ہیں جو مادے والی ہیں، جسامت والی ہیں، جیسے آسمان و زمین، اور اعراض وہ چیزیں ہیں جس کے اندر مادہ نہیں ہے، جسامت نہیں ہے، حجم نہیں ہے، جیسے تاریکی اور نور۔ اللہ فرماتے ہیں سارے اجسام اور سارے اعراض کے خالق تو وہ ہیں، بنانے والے تو وہ ہیں، نہ انہوں نے ان چیزوں کے بنانے میں کسی کو شریک ٹھہرایا، پھر تم اپنی پروردگار کے ساتھ چیزوں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ دلیل دی ہے۔ سماواتی والارض فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، حالانکہ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ زمین بھی ساتھ ہیں، والارض مثلہن۔ پھر اکثر و بیشتر اللہ میاں سماوات آسمان کو جمع ذکر فرماتے ہیں اور زمین کو واحد، والارض اس کی حکمت لکھی ہے، کیونکہ یہ جو آسمان ہے نا جی، 7 آسمان، یہ سارے کے سارے اپنے رنگ کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے اور فاصلے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، گویا کہ ہر ایک آسمان ایک مستقل ہے۔ لیکن زمین کے اندر ایسی بات نہیں ہے، زمین 7 ہے، اللہ نے بنائی ہے 7 زمینیں، لیکن ان کی شکل، ان کی جسامت، ان کی حیت، ان کی کیفیات، یہ ساری کے ساری ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ میاں نے والارض واحد ذکر فرمایا اور آسمانوں کو الگ الگ ذکر فرمایا۔ ایسی تاریکیاں اور نور، تاریکیاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور نور واحد۔ پورے قرآن میں کہیں بھی انوار کا ذکر نہیں ہے، انوار کہیں نہیں، ہر جگہ نور ہے، کیونکہ نور، روشنی، راہ ہدایت، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں تاریکیاں، اندھیرا ہونا، سیاہی، یہ ایک نہیں ہے بلکہ نہ جانے کتنی ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، بدعمالیاں ہیں۔ اس وجہ سے ظلمات، تاریکیاں، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور غلط راستے ہزاروں ہیں، ہزاروں، ان تمام میں ایک ہی راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ باقی تشریح انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرآن پاک کا فہم، علم، اور اس پر جو مسائل اس سے نکلتے ہیں، جو عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔